وسیلے خطاب کے لیے ملتمس ہوں، میرے سرے کا تاج، ہماری گاندھی کے سر کا تاج، پی ایم ایل این کے وارڈ نمبر 17 کے موجودہ کونسلر جناب شیخ ساجد محمود صاحب کا کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں استقبال کریں گے۔ شیخ ساجد محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اپنے وسیلے خطاب سے ہمیں پرگور الفاظ سے انشاءاللہ مزید کریں گے۔ جناب سے سب سے پہلے تو میں اہلیان جمیل آباد کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، ٹائم آپ نے دیا ہے، شکریہ آپ کا جمیل آباد والوں کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کینٹ وارڈ کے الیکشن کا دورہ ہے۔ آج کا یہاں اکٹھا ہونا اور ہمارا آپ کے سامنے اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں باتیں کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چونکہ جمیل آباد میرا اپنا گھر ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں جمیل آباد میں۔ اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرمائے، بالخصوص میرے بھائی محترم شیخ مسلیم صاحب کی بھی۔ خاص کر ایک ایشو جمیل آباد گلی نمبر 16 کا 3 سال تک وہ ڈسکس کرتے رہے اور بار بار مجھے کہتے رہے ہیں۔ میں نے RWMC سے راولپنڈی سے 3-4 دفعہ گاڑی منگائی ہے اور سکنگ مشین۔ سیوریج کے مسائل بہت زیادہ ہیں جمیل آباد میں۔ ملک ارشد صاحب، جمیل آباد والوں کو تو پتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفائی کا بالکل کوئی انتظام نہیں ہے اس جمیل آباد میں، سٹریٹ لائٹ بھی بالکل کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، 2015 کے بلدیاتی الیکشن کے بعد بھی کینٹ جمیل آباد کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایم سی میں یہ نہیں ہے۔ میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ووٹ یہ کینڈیڈیٹ کو دیں اور یہ جائیں کس ادارے میں؟ ملک صاحب، میری آپ سے پرزور گزارش ہوگی کہ خدا را ان لوگوں کو مایوس نہ کیجیے گا، ان لوگوں کو مایوس نہ کیجیے گا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس جمیل آباد کا۔ اب میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جس دور سے ہم اجتماعی بات کر لیتے ہیں، جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں، ایک چیز ہم سب کی کامن ہے کہ ڈالڈا میں بھی خریدتا ہوں، چینی آپ بھی خریدتے ہیں، آٹا میں بھی کھاتا ہوں اور آپ بھی کھاتے ہیں۔ میرے بیٹے شیخ شاداب نے بڑے اچھے الفاظ میں آپ کو بتایا ہے، آپ کے سامنے اس گورنمنٹ کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن دیکھیں قصور کسی نے کیا ہے 2018 میں، سزا آج 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی شامل ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی 12 ستمبر کو اس ووٹ کے ذریعے مہنگائی نہیں کم ہوگی، اگر میں کہوں گا تو یہ جھوٹ ہوگا، لیکن آپ سب بھی شعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شعور ان 3 سالوں میں کچھ زیادہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ اس کینٹ ووٹ کے الیکشن کے لیے جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی، مہنگائی نہیں کم ہوگی، اس سے فقط اتنا ہوگا کہ جس ظلم کی چکی میں آپ پس رہے ہیں اس کے خلاف آپ نے علم بغاوت بلند کرنا ہے۔ جیسے وہ شاعر کہتا ہے، قتیل اس کا منافق کوئی نہیں، جو ظلم کو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ آپ نے بغاوت کرنی ہے 12 ستمبر کو، انشاءاللہ کریں گے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ جس طرح بندہ نیا گھر تعمیر کرتا ہے اس کی بنیاد انتہائی مضبوط رکھتا ہے۔ یہ 12 ستمبر کو آپ نے اس گھر کی
جسے ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں بنیاد رکھنی ہے اور مضبوط بنیاد. وہ اس وجہ سے یہ بنیاد ہوگی مضبوط تو آگے نیکسٹ ایئر میں جو جنرل الیکشن آئے گا اس پہ انشاءاللہ ہم برملا زندگی رہی تو آپ سے باشگاف لفظوں سے وعدے بھی کریں گے اور آپ کو میرا اور آپ سب کا قائد میاں محمد نواز شریف کر کے بتائے گا. میاں محمد نواز شریف اب میں آتا ہوں کینڈیڈیٹوں پہ. ایک دیکھیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا تعلق سکھوں سے ہے. مغرب کے بعد وہ 8-10 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, زیادہ تر وہ ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں تو دودھ شودھ لے کے آتے ہیں شہر میں اور باہ میں. 8-10 لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں مغرب کے بعد, چونکہ وہاں رستے میں ڈاکے پڑتے ہیں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. تو ملک ارشد جو مرحوم ملک مصری کا بیٹا ہے, جیسے کہ آگے مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے, میں فقط اتنا کہوں گا کہ آپ نے کال کرنی ہے, ملک ارشد آپ کو بولے گا آپ کدھر ہیں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ کو کسی کے ڈیرے کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اگر ملک صاحب پھر بھی نہ ملے تو یہ خادم حاضر ہے 24 آور. آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, چونکہ ٹائم کافی ہو گیا, نماز کا بھی وقت ہے, کہ یہ خزاں رسیدہ پتے تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے, ہے جو باہر کی خواہش آؤ ہمارے ساتھ ساتھ چلو. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بیرسٹر عقیل صاحب, جناب ذیشان صدیق بٹ صاحب, جناب شیخ ساجد صاحب, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر قائدین, میزبان محفل شیخ زین صاحب, شیخ مرسلین صاحب اور اہل محلہ جمیل آباد, السلام علیکم. میں سب سے پہلے میزبان محفل اور انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری اس الیکشن کمپین کو 4 چاند لگا دیے ہیں اور ایک جمع غفیر جمع کر کے میرے لیے اہل جمیل آباد کو اکٹھا کر کے اور میرا پیغام پہنچانا بھی آسان کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں شیخ ساجد صاحب جو ابھی اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ 2015 کے الیکشن کے بعد محلہ جمیل آباد جو کہ جس نے ہمیں صرف 8 دن کے الیکشن میں ایک واضح اکثریت سے کامیابی دی, ہم اس کی اس طریقے سے خدمت نہ کر سکے جو کہ محلہ جمیل آباد والوں کا حق بنتا تھا. میں جناب شیخ صاحب, میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب 2015 کا الیکشن صرف 8 دن کے اندر, کیونکہ 8 دن پہلے ہی محلہ جمیل آباد کنٹونمنٹ بورڈ کا حصہ بنا, جو کہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹوں کی غلطی تھی, اس کے بعد اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد کامیابی ہمیں ملی اور محلہ جمیل آباد کے سارے پولنگ اسٹیشن ہم جیت کے گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں بطور ممبر میرے والد صاحب نے کام شروع کیا تو ہمیں اس چیز کا احساس تھا کہ محلہ جمیل آباد والوں نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم نے وہ اس احسان کا بدلہ بھی چکانا ہے. ہوا کچھ یوں کہ محلہ جمیل آباد جو کہ
6000 वोटों पर मुश्तमिल था। उसमें से सिर्फ 1219 वोटर्स कैंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशी थे, जबकि 4800 वोटर्स एमसी एरिया से थे। हमने बार बार कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में दरखास्तें दी कि आपने इस एरिया को इलेक्शन में अपने साथ मिला लिया है, इसके तरक्याती मसाइल का हल करना भी आपका फर्ज बनता है। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया ने हमेशा ये कह के कि ये हमारा टैक्स एरिया नहीं है, इसलिए हम इस एरिया को किसी किस्म का कोई तरक्याती फंड या कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबरशिप के हवाले से जो मामलात होते हैं वो इस मल्ला जमीलाबाद के हल नहीं कर सकते। तो हमने फिर जितने भी फोरम्स थे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और कम से कम 8 अदारे जिसकी तफसील बैरिस्टर अकील साहब आपको बताएंगे। मैं मुसलसल पिछले 3 साल से नवाबाद में रहते हुए मल्ला जमीलाबाद के अहले मोहल्ला जमीलाबाद के हकूक की जंग लड़ रहा हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अनकरीब जो पिटीशन दायर है उसके फैसले के बाद जैसे ही कोई इसका मुस्तकिल हल हो जाता है, न सिर्फ मैं इस मोहल्ले का वो एहसान कि जिस ने 2015 में मेरे वालिद को कामयाब कराया उसका बदला चुकाऊंगा, बल्कि मैं आइंदा जो अभी मुझे नजर आ रही है कि इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी, इस हवाले से भी मैं अपनी खिदमत भरपूर तरीके से करूंगा। जनाब वाला, मैं जहाँ भी अपने पुराने हल्के यानी नवाबाबाद से लेके बैरियर नंबर 2 और लैटाबाद से लेके बैरियर नंबर 2 मल्ला सलीम नगर तक जाता हूँ, वहाँ मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ खिदमत है। और खिदमत भी वो जो मेरे वालिद साहब ने की, जैसा कि शेख साहब फरमा रहे थे या शेख जैन भाई छोटे मेरे भाई कि आपने इनको इज्जत देनी है। मैं इसको इस तरह गारंटी करता हूँ कि 1979 से 2015 के दरमियान मुसलसल 6 दफा ये एक शहरी बेल्ट है। ना तो इस मोहल्लों में हमारी कोई बड़ी बरादरी है, ना बड़े इस तरह की कोई बरादरी का लाइन अप है। 6 मरतबा की कामयाबी जो है वो इस चीज की गारंटी है कि हम हमेशा अपने घरों का, अपने डेरों का और अपने दिलों का दरवाजा आवाम के लिए खुले रखते हैं। मैं भी इस कदम के साथ अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक अपने वालिद की ख्वाहिश पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ कि न सिर्फ मैंने उनकी सीट के हवाले से उनका वारिस हूँ, बल्कि मैं उनकी खिदमत का भी वारिस बनूंगा इंशाल्लाह। करूंगा गवर्नमेंट बोर्ड के हवाले से जो मामलात होते हैं उससे हट के भी अगर देखा जाए तो मेरे वालिद 6 दफा काउंसलर बने, 1 दफा वाइस प्रेसिडेंट। कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर के जो ऐसे काम होते हैं, अगर हमारे हल्के में जाएं तो ये 10 हल्कों में हमारा हल्का आपको मुनफरद नजर आएगा कि इसमें सीबी कॉलेज है, उसमें सीबी डिस्पेंसरी है, उसमें वाटर सप्लाई स्कीम है, उसमें गैस के हवाले से सबसे बेहतर है, इसी तरह बिजली के मामलात भी और गलियों के हवाले से भी। और जहां तक देखा जाए गवर्नमेंट के मरकजी गवर्नमेंट के हवाले से जो काम है, मैं आप सर्वे कर सकते हैं, आप पूरे हल्के में चले जाएं, क्योंकि इलेक्शन जो है एक दफा 1998 में हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड का, फिर 2015 में, और अब ये दूसरी तीसरी दफा होने जा रहा है इस 12 सितंबर 2021। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 23 साल बनते हैं। 4 साल के टेन्योर के मुताबिक ये कम से कम 6 इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन हमें सिर्फ 2 दफा नुमाइंदगी मिली। हमने उस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, जिसमें खासतौर जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, उसमें भरपूर तरीके से इस इलाके में तरक्याती काम कराए। इसी तरह कैंटोनमेंट बोर्ड की जब मेंबरशिप मिली 2015 से लेकर 2021 तक, हमारा जो मेरा जो नवाबाद वाला एरिया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 90% गलियों के हवाले से काम मुकम्मल है। तो अब इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं जितने भी गिले हैं अहले जमीलाबाद के वो दूर करूंगा। इस पूरे इलाके में आज सिर्फ
صرف الیکشن سے ہم 8 دن تقریباً پہلے یہاں موجود ہیں، تو میں تقریباً اپنے پورے حلقے میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے. مجھے پہلے بھی علم تھا جمیل آباد کے سیوریج سسٹم کے حوالے سے، جمیل آباد کی جو صفائی کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ جو ہماری جو پٹیشن ہے اس کا فیصلہ ہم قریب ہونے جا رہا ہے، جس کی تفصیل آپ کو بیرسٹر صاحب ابھی بتانے والے ہیں. میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں اگر آپ کا یہ علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ میں شامل ہو گیا تو میں بطور ممبر آپ کی بھرپور خدمت کروں گا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ انشاءاللہ کنفرم کنٹونمنٹ بورڈ میں ساتھ ہی قریب جہاں سے ایم سی ایریا شروع ہوتا ہے، اگر کورٹ آرڈر کے تحت وہ واپس ایم سی میں گیا تو یہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ کے 3 کونسلر یہاں سے بنیں گے. تو اس طرح ہم 4 کونسلر مل کے آپ کی خدمت کریں گے. مجھے جمیل آباد کے حوالے سے یہ بھی یقین ہے، میں ان گلیوں میں گھوما ہوں کہ یہاں نون لیگ ہی نون لیگ ہے. الحمدللہ یہاں جتنے بھی کونسلر بنیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی نون لیگ سے ہی ہوں گے. میں آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے جو آنے والا الیکشن ہے آپ نے صرف بطور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ منتخب کرنا ہے. ہم کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر کسی پالیسی احساس دائرے کرنے نہیں چاہتے، کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، کوئی نظام نہیں نافذ کر سکتے. ہم نے صرف اور صرف آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، وہ بھی جو ایک کونسلر کے حوالے سے خدمات ہوتی ہیں. لیکن میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، میرے والد صاحب نے اس علاقے میں جو ان کا آبائی حلقہ بنتا ہے اس میں آپ اگر جائیں تو وہ گواہی دیں گے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر سے ہٹ کے انہوں نے اس سے آگے جا کے لوگوں کی خدمت کی ہے. اور اسی طرح جو جگہوں والا معاملہ ہے، میں نے بھی جو تربیت پائی ہے اپنے والد سے اس کو بھرپور استعمال کر کے، کیونکہ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ چاہے وہ فیملی کا کوئی جھگڑا ہو یا کوئی محلے میں وہ تھانہ کچہری نہیں جانے دیتے تھے. ہم اس حوالے سے بھی وہ طریقہ کار اپنے والد کا اختیار کر کے میں آپ کی خدمت کروں گا. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ 12 ستمبر کو آپ میرے لیے ووٹ کریں، میری پارٹی کے لیے ووٹ کریں. انشاءاللہ جو کمٹمنٹس میں آپ سے کر رہا ہوں، میرے قائدین بیٹھے ہیں، یہ میری رہنمائی کریں گے، میری پشت پر رہیں گے، اور میں آپ کی خدمات بالکل اپنے والد کے طریقوں پر چلتے ہوئے بھرپور طریقے سے کروں گا. ماشاءاللہ یہ خیالات کا اظہار کر رہے تھے جمیل آباد والوں. آپ مطمئن ہے نا؟ شخصیت تو آپ نے دیکھ لی ہے، آپ کھڑے ہو کر اظہار کریں گے. اور آپ کے لیے ملک صاحب، بیرسٹر صاحب، جناب شیخ ساجد صاحب، ملک رفیق صاحب، شیخ صاحب، صابر عوام صاحب کی کوششوں سے ملک شفاقت اینڈ فیملی گلی نمبر 17-18 میں انشاءاللہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر 2 دن کے اندر انشاءاللہ پی ایم ایل این میں بھرپور انداز میں ملک صاحب کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. جی تانیہ بھی چاہیے ان کے لیے. ملک شفاقت صاحب موجود ہے ادھر پنڈال میں، جناب ان سے گزارش ہے تشریف لے. ملک شفاقت صاحب اگر موجود ہے تو انہوں نے پوری فیملی کے ساتھ اعلان کر دیا جی بھرپور سپورٹ کا. وہ میرے خیال سے جا چکے ہیں. خصوصی پیغام تھا جناب. میں اپنے قائدین کو بلانے سے پہلے ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخالفین اس حد تک پہنچ چکے ہیں میڈیا کی نظر. یہ واقعہ ہوا ہے کہ کل مجھے پتا چلا ہے، میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے، میں شیئر بھی کروں گا اپنے قائدین کے ساتھ. جناب غلام ربانی صاحب، مدد غلام ربانی صاحب نوآباد والے، ملک آباد میں کمپین کے دوران وحید نامی شخص کے پاس ووٹ کے لیے گئے. ذرا گنڈا گردی اور بدماشی اور غیرت کی انتہا دیکھیں ملک صاحب کی. آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ اپنے کنڈوں پہ ملک صاحب اور شیر کے خوف سے یہ کن کارناموں پہ اتر آئے ہیں کہ یہ غریب کو وحید بٹ سے جب پوچھا گیا آپ کس کو ووٹ دو گے، اور وحید بٹ نے شیروں والا جواب دیا، اس نے کہا ووٹ تو میرا ہے، اس پہ میرا حق ہے، میں جس کو مرضی ہے دوں. جناب غلام ربانی صاحب نے کہا اچھا چلے میں تمہیں بتاؤں گا. آدھے گھنٹے کے گیپ کے بعد غلام ربانی صاحب سے
नहीं कटी, क्योंकि ये गुंडे बैठे हुए हैं, गुंडों की सीटें हैं, ये गद्दार बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इसी चीज को उभार रहे हैं। जनाब को मारा गया, फिर उसी से माफी मंगवाएगी और जबरदस्ती उससे ये इजहार करवाया गया कि मैं वोट दूंगा तो पीटीआई को। जनाब मेरी आला की आदत से गुजारिश है, जरा मीठा कम रखे। अभी तो ललकार है बलजाती और कैंट इलेक्शन की, इंशाल्लाह इससे बढ़कर आवाज मेरी आवाम की आएगी सफाई में, इंशाल्लाह आपको बहुत आवाज आएगी, आपको तारे भी नजर आएंगे दिन में भी इंशाल्लाह अजीज। मैं आपसे मुल्तमिस हूं बैरिस्टर साहब के जनाब रईस साहब से ये खुसूसी आपने उनसे हज़ारे अफसोस के लिए भी जाना है, बहुत बड़ी जाती हुई है, फरियाद भी उनकी नहीं हो रही, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन इस बात में हम सब भी शरीक हैं।